ہم نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی تھی وہاں لڑکیوں کے لیے تعلیم عام نہ تھی۔ ہمارے ہاں لڑکیوں کو تعلیم دلوانے کا رواج نہ تھا۔ میں اپنے گھر میں سب سے بڑی بیٹی تھی۔ مجھے پڑھنے کا بے حد شوق تھا، لیکن میں اس حق سے محروم ہی رہی۔ مجھ سے چھوٹے 2 بھائی تھے جو 7 سال کی عمر کو پہنچے تو ابا انہیں اپنے ساتھ کھیتوں پر لے کر جانے لگے۔ میری چھوٹی بہن جب کچھ سمجھدار ہوئی تو میں نے اماں سے کہا کہ رانو کو اسکول داخل کروا دیں۔ میری بات پر اماں نے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ کہنے لگیں کہ آج تک ہمارے خاندان میں کسی نے اسکول کی شکل دیکھی بھی ہے جو میں اسے اسکول میں ڈال دوں؟ رہنے دے تو، اسکول بھیج کر تیرے ابا نے کون سا اسے استانی بنا دینا ہے؟ اماں کی وہی باتیں تھیں جو اکثر گاؤں دیہاتوں کی خواتین کی سوچ ہوتی تھی۔ لڑکیوں کو تعلیم نہیں دلوانی چاہیے، وہ زبان دراز ہو جاتی ہیں، اپنے حق اور وراثت کا سوال کرتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ کہا جائے کہ عورت اور بے زبان گائے جانور ایک برابر تصور کیے جاتے ہیں تو یہ بات ہمارے گاؤں میں بالکل سچ تھی۔ ہمارے ہاں لڑکیوں کو اپنی زندگی کے فیصلے کا کوئی اختیار نہ تھا۔ میں اپنے لیے تو کچھ نہ کر سکی، لیکن میری خواہش تھی کہ میری چھوٹی بہن تعلیم کے زیور سے ضرور آراستہ ہو سکے۔ اس لیے میں نے اپنی والدہ کی بات پر کان نہیں دھرے تھے۔ ہمارے ہاں مردوں کے سامنے عورت کو بات کرنے کا حق حاصل نہیں تھا، لیکن اپنی چھوٹی بہن کی خاطر میں نے ابا سے بات ضرور کی تھی۔ سردیوں کی راتیں تھیں، اس لیے سبھی رات کا اندھیرا چھاتے ہی رضائیوں میں گھس جاتے تھے۔ میں ابا کے لیے دودھ گرم کر کے ان کے کمرے میں لے گئی۔ ابا نے گرم دودھ کا گلاس پکڑا اور میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا، ابا، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں کہو۔ میں نے کہا، ابا، رانو کو اسکول داخل کروا دو۔ ہمارے خاندان میں کوئی لڑکی بھی اسکول نہیں گئی۔ میری بہن اگر پڑھ لکھ گئی تو سارے خاندان میں آپ کا نام اونچا ہو جائے گا کہ امجد کی بیٹی نے ساری برادری میں اپنے ابا کا نام اونچا کیا ہے۔ میری والدہ میری بات سن کر کچھ گھبرا سی گئی تھیں کہ کہیں اس بات پر میرے والد مجھے ڈانٹ ہی نہ دیں، اس لیے مجھے گھور کر دیکھ رہی تھیں کہ میں نے ابا سے یہ بات کہی ہی کیوں۔ ابا مجھ سے کہنے لگے، برادری والے اعتراض کریں گے۔ میرے والد کا لہجہ دھیما تھا، اس لیے میرا کچھ حوصلہ بڑھ گیا۔ میں نے کہا، ابا، آپ اگر ثابت قدم ہوں گے تو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ابا چپ سے ہو گئے۔ مجھے ان کی چپ نے بہت مایوس کیا تھا، لیکن اگلے روز میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب میرے والد نے میری چھوٹی بہن کو اسکول بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں یوں خوش تھی جیسے مجھے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت مل گئی ہو۔ میں خود اماں کے ساتھ اپنے گاؤں کے گورنمنٹ اسکول میں اپنی بہن کا داخلہ کروانے گئی تھی۔ میں نے بڑی حسرت سے اس کی عمارت کو دیکھا تھا جو پرانی اور خستہ حالت تھی، لیکن میرے لیے وہ اس لیے قابل رشک تھی کہ وہاں لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ میری بہن کا داخلہ ہو چکا تھا، کتابیں اسکول سے ہی مل گئی تھیں، یونیفارم ابا نے لا دیا تھا۔ جس صبح رانو نے اسکول جانا تھا اس رات مجھے خوشی کے مارے نیند نہیں آئی تھی۔ میں آنکھیں بند کرتی تو ایک جوان خوبصورت سی با اعتماد لڑکی ہاتھ میں ڈگری لیے مجھ سے کہتی، آپی، آپ کی رانو ڈاکٹر بن گئی ہے۔ میری آنکھوں نے تو اپنی بہن کے لیے خواب بھی سجانے شروع کر دیے تھے۔ صبح سویرے اٹھ کر میں نے رانو کو خود تیار کیا تھا اور ابا اسے اسکول چھوڑنے چلے گئے۔ پورا دن میرا دھیان رانو کی طرف لگا رہا۔ میرا وجود تو گھر پر ہی تھا، لیکن میرا پورا دھیان رانو کے اسکول کی طرف تھا۔ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا جنون کی حد تک شوق تھا جو حسرت بن چکا تھا۔ میرا یہ حال تھا کہ اگر زمین پر اخبار کے ٹکڑے دیکھ لیتی تو فوراً سے پکڑ لیتی، انہیں چومتی اور کسی اوپر کی جگہ پر رکھ دیتی کہ اس پر وہ الفاظ لکھے ہیں جو ہماری جہالت کو دور کرتے ہیں۔ میں کاغذ کو کبھی زمین پر نہیں پھینکتی تھی کیونکہ اس پر ہم لکھنا سیکھتے ہیں۔ میں نے کسی سے سنا تھا کہ علم احترام کرنے سے آتا ہے۔ ہم جب اساتذہ اور کتابوں کو اہمیت اور احترام دیتے ہیں تو کامیابی ہمیں مل کر رہتی ہے۔ جب رانو اسکول سے آتی تو فوراً سے اس کی کتاب اور کاپیاں دیکھنے لگتی، اسے پوچھنے لگتی کہ وہ لفظوں کو ادا کیسے کرتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ میں اپنی تعلیم کے شوق کو اپنی بہن کے ذریعے سے پورا کرنے لگی تھی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلنے لگا تھا۔ جیسے جیسے رانو پڑھنا سیکھ رہی تھی ویسے ویسے میں بھی سیکھتی جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی رانو چوتھی جماعت میں پہنچی اس کی حرکتیں کچھ عجیب و غریب سی ہونے لگی تھیں۔ رانو تیسری جماعت تک اول آتی رہی تھی
اور جس دن وہ اول آتی اس دن ہمارے گھر رونق سی لگی ہوئی ہوتی۔ ہم بہت خوش ہوتے تھے۔ ابا کے چہرے پر بھی خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی تھی۔ لیکن چوتھی جماعت میں آتے ہی رانو کچھ گھبرائی سی لگنے لگی تھی۔ اب تو مجھ سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ گھر پر آتی تو اپنا بستہ ایک طرف پھینک دیتی۔ میں نے اسے بچپن سے یہی بات سمجھائی تھی کہ اپنی کتابوں کی قدر کرو گی تبھی کچھ ڈاکٹر بن پاؤ گی۔ وہ پہلے بڑے آرام سے بیگ کو رکھا کرتی تھی، بڑی خوش ہوا کرتی تھی، لیکن اب تو یوں تھی جیسے وہ تھکی سی بیزار سی ہونے لگی ہو۔ میں جب اس سے وجہ پوچھتی تو گھبرا سی جاتی، نفی میں سر ہلانے لگتی، کہتی کچھ بھی نہیں۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید اب رانو کو پڑھائی مشکل لگنے لگی ہے، اس لیے وہ کچھ چپ سی ہو گئی ہے، لیکن وجہ کوئی اور ہی تھی۔ میری بہن کی معصومیت چھن چکی تھی۔ میرا دل جب بھی اس واقعے کو یاد کرتا خون کے آنسو روتا ہے۔ ایک بار تو جب رانو گھر آئی، اس کے یونیفارم پر خون کے دھبے دیکھ کر میری تو گویا جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ اتنی بے حال تھی کہ آتے ہی چارپائی پر گر گئی۔ میں دوڑ کر اس کے پاس آئی تھی۔ اماں بھی پریشان ہو گئی تھیں۔ مجھ سے کہنے لگی کہ جاؤ نیبو پانی لے کر آؤ۔ میں جلدی سے نیبو پانی بنانے لگی۔ اماں میری بہن کو سہارا دیتے ہوئے کمرے میں لے گئیں اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نیبو پانی بنا کر جب امی کے کمرے کے پاس آئی، امی کہنے لگیں کہ تم ابھی باہر ہی رکو۔ میری پریشانی سے جان نکلی ہوئی تھی کہ آخر رانو کو ہوا کیا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد امی نے دروازہ کھولا تو ان کے چہرے پر تفکر کی گہری لکیریں تھیں۔ رانو ابھی بھی رو رہی تھی، لیکن اس کے کپڑے اب تبدیل تھے۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ رانو کو کیا ہوا ہے، وہ کیوں رو رہی ہے، اور وہ خون کے دھبے کیسے تھے؟ وہ کہنے لگیں گر گئی تھی راستے میں، اس لیے چوٹ لگ گئی تھی۔ یہ کہہ کر امی نے میرے ہاتھ سے وہ نیبو پانی کا گلاس لے لیا۔ کہنے لگی گرمی بھی تو دیکھ شانو، لو چل رہی ہے، اور اسکول کون سا قریب ہے، اتنا لمبا راستہ ہے، اس لیے چکرا کر گر گئی تھی، کل نہیں بھیجوں گی اسے۔ اماں نے یہ کہا اور رانو کا ہاتھ پکڑ کر باہر صحن میں لے آئیں۔ کہنے لگی میں تجھے کھانا دیتی ہوں، وہ کھا، ابھی چکر دور ہو جائیں گے۔ رانو چپ تو ہو گئی تھی لیکن سسکیاں بھر رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ فوراً سے کمرے میں جا کر سو گئی۔ میں نے لاہوری کولر میں برف ڈالی اور وہ کولر رانو کے کمرے میں چلا دیا۔ وہ 3 گھنٹے بعد چیخ مار کر اٹھی تو میں اور اماں گھبرا گئے، فوراً سے رانو کے کمرے میں چلے گئے۔ رانو بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ امی کو دیکھ کر امی امی پکارنے لگی، اور جب امی اس کے پاس گئیں تو وہ امی کے ساتھ گلے لگ گئی۔ میری امی سمجھیں دوپہر کو وہ کھیتوں کے بیچوں بیچ راستے سے آتی ہے، اس لیے شاید وقتی طور پر کسی چیز کا اثر ہو گیا ہے۔ امی نے ثابت لال مرچوں کے 7 دانے لیے اور رانو پر وارنے لگیں، پھر اسے چولہے پر رکھ کر جلا دیا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا یہ مرچیں نظر بد کو ختم کر سکتی ہیں۔ مجھے یاد آنے لگا کہ جو عورت مجھے کلام پاک پڑھانے آتی تھی وہ کہتی تھی کہ سورۃ قلم کی آخری آیات میں نظر بد کا علاج ہے، لیکن میرے خاندان والوں کی ایسی ہی ناسمجھی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ کالی بلی اگر آگے سے گزر جاتی تو کہتے کہ اب آگے سفر کرنا نحوست سے خالی نہیں ہے۔ ایسی بہت سی جہالتوں پر میرا خاندان بہت یقین رکھتا تھا۔ رانو شام تک کافی بہتر ہو چکی تھی۔ اگلی صبح اماں نے رانو سے کہا کہ جا کر سو جائے، آج اسکول نہ جاؤ، لیکن اماں کی اس بات پر رانو کا رنگ اڑا تھا۔ گھبرا کر کہنے لگی نہیں اماں، مجھے چھٹی نہیں کرنی، مجھے اسکول جانا ہے۔ میں نے کہا کل بھی تم بے ہوش ہو گئی تھیں، آج رہنے دو، لیکن رانو نہیں مانی۔ کہنے لگی اسے اسکول لازمی جانا ہے، لیکن رانو کے اسکول جانے کی وجہ پڑھائی کا شوق نہیں تھا بلکہ وجہ کچھ اور تھی۔ رانو بہت خوفزدہ تھی۔ دوسری ایک عجیب وجہ یہ تھی کہ اسکول میں جانے کے بعد ان کے اسکول کو اندر سے تالا لگا دیا جاتا اور اسکول پھر کسی کے لیے نہ کھلتا تھا۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی۔ اسکول کو اندر سے تالا کیوں لگایا جاتا ہے؟ اسکول میں تو ہر وقت کسی نہ کسی کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ جب سے رانو اسکول سے آتے ہوئے گری تھی، میں رانو کو خود اسکول لینے جانے لگی۔ میں جب اسکول اسے لینے کے لیے پہنچتی، اسکول کے گیٹ کا دروازہ اندر سے بند ہوتا۔ میں باہر ہی کھڑی اس کا انتظار کرتی رہتی۔ چھٹی ہوتی تو جب وہ باہر آتی وہ یوں ہوتی کہ ابھی گر کر بے ہوش ہو جائے گی۔ میں نے اس کا بیگ پکڑ لیا اور اس کا ہاتھ پکڑا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اس کا ہاتھ برف کی مانند سرد تھا۔ گرمیوں میں اس کا ہاتھ اتنا سرد تھا جیسے برف ہو۔ اس کے چہرے سے بے تحاشا پسینے بہہ رہے تھے۔ بے شک گرمی کا موسم تھا لیکن اتنی بھی نہ تھی جیسی حالت رانو کی ہو رہی تھی۔
میں اسے گھر لائی تو وہ بے حال سی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے ٹھنڈا پانی پلایا۔ وہ مجھے بہت تھکی تھکی لگ رہی تھی، لیکن ایک عجیب بات یہ تھی، جب بھی وہ اسکول سے واپس لوٹتی، اماں کے چہرے پر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ وہ جلدی سے رانو کا بستہ پکڑتیں اور کمرے میں لے جاتیں اور کمرہ بند کر لیتیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اماں اس کا بیگ کیوں کمرے میں لے جاتی ہیں۔ وہ اس کا بیگ کا کرتی کیا ہیں؟ جب اماں کمرے سے باہر آتی تو بے حد خوش ہوتیں، پھر رانو کے لیے روٹی بنانے لگتیں۔ رانو کی رنگت اب دن بدن پیلی پڑنے لگی تھی۔ وہ مجھے کچھ کمزور بھی لگ رہی تھی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب رانو اس بار اسکول میں فیل ہو گئی تھی۔ ہم سب اس کے رزلٹ سے پریشان تھے، سوائے اماں کے۔ اماں کہنے لگی کوئی بات نہیں، پھر سے چوتھی جماعت پڑھ لے گی۔ میں نے کہا اماں، مجھے تو لگتا ہے میڈم نے ہی اسے فیل کیا ہے جان بوجھ کر، کیونکہ رانو کی کلاس میں ہی پرنسپل کی بیٹی بھی پڑھتی تھی جو ہر سال بامشکل ہی پاس ہوتی تھی، لیکن اس بار وہ اول پوزیشن میں آئی تھی۔ اب مجھے اکثر رانو کی یونیفارم پر خون کے دھبے نظر آنے لگے۔ ایک بار میں نے سوچا کہ رانو سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں نے رات کو رانو کو اپنی چارپائی پہ بٹھا لیا اور اس سے پوچھنے لگی کہ وہ فیل کیسے آ گئی، لیکن اس نے اب بھی مجھے کوئی جواب نہ دیا، بس مجھے خالی خالی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ ایک بار ابا رات کو گھر آئے تو کہنے لگے، رانو کے اسکول میں ایک استاد پڑھاتا ہے، اسے میری اچھی سلام دعا ہو گئی ہے، اس لیے کل وہ اسے پڑھانے آیا کرے گا۔ مجھے یہ سن کر کچھ اطمینان سا ہوا تھا۔ وہ استاد تو جوان سا لڑکا تھا۔ میں اس وقت 15 سال کی تھی اور میں تھی بھی بہت خوبصورت۔ پہلی بار جب وہ نوجوان ہمارے گھر میں داخل ہوا تو اس نے نظریں جھکانے کی بجائے پورے صحن میں نظریں دوڑائی تھیں۔ مجھے اس کی یہ عادت بہت بری لگی تھی۔ بھلا اس کا کیا کام تھا کہ وہ گھر میں بیٹھی عورتوں کو آتے ہی دیکھنا شروع کر دے؟ اماں نے اس شخص کو ایک الگ کمرے میں بٹھا دیا اور رانو سے کہا کہ جاؤ جا کر پڑھ لو۔ وہ پڑھنے چلی جاتی۔ ایک بار میں اس کمرے کے سامنے سے گزر رہی تھی، رانو کی سسکیاں سن کر رک گئی۔ میں نے جب کمرے میں جھانکنے کی کوشش کی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ رانو اس شخص کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دیں سر، لیکن مجھ سے اب وہ سب نہیں ہوتا جو آپ چاہتے ہیں، میں بہت تھک جاتی ہوں۔ وہ سر کہنے لگا، اس میں تمہارا بہت بڑا فائدہ ہے، اور تم جانتی ہو کہ اگر تم نے وہ سب کام نہیں کیے تو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ وہ شخص نہایت غصے میں رانو کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کیوں کر رہا تھا؟ وہ ایسا کون سا کام رانو سے کرواتا تھا؟ میں نے سر کے جانے کے بعد رانو سے بہت پوچھنا چاہا کہ وہ سر اسے کیا کہتا ہے، لیکن رانو کا رنگ میری بات سن کر فک ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں کہتا، آپ مجھے کیوں پریشان کر رہی ہیں؟ اب وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی، حالانکہ پہلے تو اپنی کلاس کی ہر چھوٹی چھوٹی بات بھی مجھے بتاتی تھی، لیکن آج کل مجھ سے ہر بات چھپانے لگی تھی۔ مجھے تو اس شخص کی نظر بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ جب بھی گھر میں داخل ہوتا تھا مجھے دیکھنے لگتا تھا، میں اسے گھورتی تو وہ بجائے شرمندہ ہونے کے مسکرانے لگتا۔ اماں روز اس سر کو چائے بنا کر دینے جاتی تھیں۔ ایک بار اماں کو بخار تھا تو مجھ سے کہنے لگیں کہ رانو کے استاد کو چائے بنا کر دے آؤ۔ میں نے چائے بنائی اور اس شخص کو دینے چلی گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، زر نصیب جو آپ مجھے چائے دینے آئی ہیں۔ مجھ سے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے وہ بولا۔ میں نے غصے سے اپنے ماتھے پر بل ڈال لیے اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ ایک بار پھر سے یہی ہوا تھا کہ رانو گھر آئی، بے حال ہو کر سو گئی۔ اس کے بعد چونک کر اٹھی، کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے دور رہو۔ میں اور اماں اس کی بات سن کر گھبرا گئی تھیں۔ اماں میرے ساتھ رانو کو ایک دم والے کے پاس لے کر گئیں۔ وہ شخص ایک جھاڑو پکڑ کر بولا، اس پر ایک جن عاشق ہو گیا ہے، اس لیے جھاڑ کرنی پڑے گی۔ پھر وہ شخص جھاڑو پکڑے رانو کے منہ پر پھیرنے لگا، ساتھ ہی کچھ پڑھنے لگا۔ رانو اس بات سے الجھنے لگی کہ وہ جھاڑو اس کے چہرے پر پھیر رہا تھا، اور یہ چیز ہی ایسی تھی کہ کسی کی بھی چہرے پر جھاڑو یوں پھیرا جائے تو وہ چڑھ ہی جائے گا۔ لیکن وہ جاہل شخص کہنے لگا کہ بڑا ڈھیٹ جن ہے، اس لڑکی کو کچھ دن میرے پاس رہنے دو، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اماں تو شاید فوراً سے مان جاتیں، لیکن میں نے وقت پر انکار کر دیا۔ مجھے ایسی باتوں پر یقین ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا، نہیں، میری بہن نہیں رہے گی۔ یہ کہہ کر میں اپنی بہن کو واپس لے آئی۔ میری والدہ گھر آ کر مجھ پر برسنے لگیں کہ تم نے رانو کا علاج خراب کر دیا۔
میں نے کہا میں رانو کے معاملے میں ایسی کسی جہالت کو ہونے نہیں دوں گی۔ میری ماں مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگیں، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ لیکن ایک بار جو میری آنکھوں نے دیکھا مجھے اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ رانو جب اسکول سے آئی تو امی اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے گئیں اور پھر آدھے گھنٹے بعد کمرے سے باہر لائیں تو رانو اپنے آنسو صاف کر رہی تھی اور اماں بے حد خوش تھیں۔ مجھے شک ہونے لگا کہ میری ماں بظاہر تو رانو سے پیار جتاتی ہیں لیکن پیار کرتی نہیں ہیں۔ کبھی وہ رانو کا بیگ اپنے کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر لیتی ہیں تو کبھی رانو کو کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر لیتی ہیں۔ ایک بار امی جب رانو کو اپنے کمرے میں لے کر گئیں تو میں نے کھڑکی کھول کر دیکھنا چاہا کہ آخر اماں رانو کے ساتھ کرتی کیا ہے، لیکن جو کچھ میری آنکھوں نے کھڑکی کی دوسری جانب ہوتا دیکھا تو میں دنگ سی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے سارے پیسے رانو کے بیگ میں آئے کہاں سے۔ اماں رانو کے بیگ سے پیسے نکال رہی تھیں اور بے حد خوش تھیں، لیکن رانو رو رہی تھی۔ کہنے لگی، اماں مجھ سے اب یہ کام نہیں ہوتا، مجھ سے یہ کام مت کروایا کریں۔ لیکن میری ماں اسے ڈانٹنے لگی، کہنے لگی چپ چاپ وہی کام کرتی رہو جو تمہارا سر کہتا ہے۔ یہ سن کر تو میں دنگ سی رہ گئی تھی۔ کیا اماں بھی جانتی تھیں کہ اس کا سر اس سے کیا کام کرنے کو کہتا ہے؟ میں ایک بار رانو کی ایک سہیلی کے پاس چلی گئی۔ وہ رانو کی پکی دوست تھی۔ رانو اس سے ساری باتیں کرتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس سے پوچھ کر دیکھتی ہوں کہ رانو کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ جب میں نے اسے بات پوچھی تو اس بچی کی اپنی رنگت بھی اڑ گئی تھی۔ کہنے لگی، آپ اپنی اماں سے پوچھ لیں۔ میں نے کہا، تم بتاؤ کہ آخر اسکول میں ہوتا کیا ہے جو دروازے کو اندر سے تالا لگا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگی، میں نہیں بتا سکتی سر مجھے ماریں گے۔ مجھے حیرت ہونے لگی، رانو کی دوست بھی رانو کی طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب کہ وہ سر اس بچی کو بھی ہراساں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کون سا کھیل بچوں کے ساتھ پڑھائی کے نام پر کھیلا جا رہا ہے؟ میں اگلے روز اسکول چلی گئی۔ وہ چھٹی کا وقت نہیں تھا، اس لیے اس کے اندر تالا لگا ہوا تھا۔ اسکول کی دیواریں کافی اونچی اونچی سی تھیں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس دیوار کو پھلاؤں گی کیسے۔ پھر میں ادھر ادھر ایسا کچھ دیکھنے لگی جس سے میں دیوار پر چڑھ سکتی۔ پھر مجھے ایک جگہ سیمنٹ کے بلاک نظر آئے۔ میں نے 2-3 بلاک اسکول کی بیرونی دیوار کے پاس رکھے اور اس پر چڑھ گئی۔ اسکول کا میدان بالکل خالی تھا۔ میں اسکول کی پچھلی جانب تھی، وہیں سے اندر کود گئی۔ مجھے وہاں صرف چھوٹے بچوں کی پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے پیچھے سے ہی کلاسز کی کھڑکیاں کھول کھول کر جھانکنا شروع کیا۔ بچے پڑھ رہے تھے، لیکن پھر میں نے پچھلی جانب والا دروازہ کھولتے دیکھا۔ میں پیچھے ہٹ کر دیوار کی آڑ میں چھپ کر دیکھنے لگی۔ وہی سر بچوں کو اندر لے کر آ رہا تھا۔ تقریباً 15-20 بچے تھے جنہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان بچوں میں سے ایک رانو بھی تھی۔ وہ سر نہایت غضبناک لہجے سے بولا کہ جا کر اپنا یونیفارم پہنو اور خبردار جو تم لوگوں نے اپنے گھر والوں کو کچھ بھی بتایا تو۔ سب بچے اس سر کے لہجے سے سہم سے گئے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ ان بچوں کو بھیک منگوانے کے لیے لے کر جاتا ہے۔ وہ بچے اندر جانے لگے تو اس سر نے رانو کو اپنے پاس بلایا۔ وہ ڈرتے ڈرتے سر کے پاس پہنچی تھی تو سر نے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور تھوڑے سے پیسے رانو کو دے دیے۔ کہنے لگے کہ یہ اپنے بیگ میں ڈال لو، اپنی ماں کو دے دینا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ میری ماں کو پیسے کیوں بھیج رہا تھا۔ میں گھر واپس آ گئی اور ساری بات اپنے والد کو بتا دی۔ میرے والد بہت غصے میں تھے۔ میری ماں کی انہیں ہاتھ دیکھ کر حالت خراب ہوئی تھی۔ میرے والد نے غضبناک لہجے میں جب سب سچ پوچھا تو وہ رونے لگیں، کہنے لگیں، رانو میری سگی بہن نہیں ہے بلکہ میری پھپھو کی بیٹی تھی۔ پھپھو رانو کی پیدائش کے فوراً بعد مر چکی تھی، اس لیے رانو کو ہم پالنے لگے۔ میری ماں کو رانو شروع سے ہی پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے جب رانو اسکول جانے لگی تو انہیں یہ جیلسی ہونے لگی کہ میرے بھائیوں کے معاملے میں تو ابا بالکل نہیں مانے تھے اور اپنی بھانجی کو اسکول بھیجنے لگے۔ اس لیے میری ماں نے ایک بار بازار میں رانو کو بھیک مانگتے دیکھ لیا تھا، اس لیے اس پر یہ راز پہلے ہی کھل چکا تھا، لیکن اس نے ہمیں بتانے کی بجائے سر سے یہ کہا کہ اگر وہ انہیں بھی کچھ پیسے دے تو وہ پولیس کو نہیں بتائے گی۔ وہ شخص مان گیا۔ میرے والد نے میری ماں کو اچھی خاصی سنائی تھیں اور اس کے بعد اسکول میں ہونے والے اس غیر اخلاقی کام کی شکایت پولیس کو کر دی۔ وہ سر پکڑا جا چکا تھا اور وہ سب بھی پکڑے گئے جو سر کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہے تھے۔ رانو اب بہت خوش تھی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ میری شادی بھی ہو گئی۔ میرا شوہر پڑھا لکھا تھا، اس لیے میں نے اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کروایا تھا۔
میری بہن رانو ڈاکٹر بن چکی تھی اور اسی گاؤں میں کلینک کھول کر غریبوں کا مفت علاج کر رہی تھی۔ میرے والد کی پورے گاؤں میں واہ واہ ہونے لگی کہ امجد کی بیٹی ڈاکٹر بن گئی ہے۔ رانو کی وجہ سے گاؤں والوں کی سوچ بدل گئی تھی۔ اب وہ لوگ اپنی بچیوں کو تعلیم دلوانے لگے تھے۔ میرا خواب پورا ہو گیا تھا۔ میں بے حد خوش تھی۔ جس چیز کی بنیاد میں نے رکھی تھی، مجھے اپنا وہ خواب پایا تکمیل تک پہنچتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں خود تو نہیں پڑھ سکی تھی، لیکن میری ایک جرت نے لڑکیوں کے لیے تعلیم کے دروازے کھول دیے تھے۔